تاکہ آئندہ نسلوں کے پاس جو دین ہمارے ذریعے سے جائے وہ مکمل دین ہو، مکمل نظام ہو، تاکہ آنے والی نسلیں جب واقعی مسلمان بنے تو مسلمان تنہا نماز روزے کی مسلمان نہ ہوں، پوری زندگی کے اعمال کے مسلمان ہوں، جہاں رہیں وہاں مسلمان ہوں، اگر زمین پر رہیں تو مسلمان، اگر فضا میں پرواز کر کے چلے جائیں تو مسلمان۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک زمین پر رہیں سجدوں پر سجدے کرتے رہیں اور جیسی فضا کی بلندیوں میں چلے جائیں، اب اتنے اونچے ہو گئے کہ گویا معاذ اللہ خدا ہی پست ہو گیا، اب وہ قابل سجدہ نہیں رہ گیا۔ یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں پہچانیے گا، یہ دین سے بے خبری کا نتیجہ ہے کہ زمین پر پیدل چلنے والے کو سجدے زیادہ یاد رہتے ہیں اور فضا میں پرواز کرنے والا سجدہ بھول جاتا ہے۔ میں نے ایک تو نہ جانے کتنی مسلمان ایئر لائنوں سے سفر کیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان میرے ہم سفر رہے ہیں، میں تو سال بھر تقریباً سفر ہی میں رہتا ہوں۔ اتنے مسلمان، شاید کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جہاز میں وقت نماز آئے اور آ کے نکل جائے اور 50، 100، 200، 250، 300، 350 مسافروں میں کوئی ایک نماز کے نکاح ہو جائے سوائے حج فلائٹ کے۔ اس لیے کہ اب تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، پتہ نہیں پلٹ کے آئیں گے کہ نہیں، لہذا اب تو شریف ہو ہی جائیں گے، اب تو بندے خدا ہو ہی جائیں گے۔ اور وہی بندے خدا کیوں ہو جاتے ہیں وہ بھی یاد رکھیے گا۔ حج فلائٹ میں جو آپ جماعتوں کی نمازیں دیکھتے ہیں کرسیوں کے درمیان، یہ کیا ذوق بندگی ہے؟ یہ کیا ذوق عبادت ہے؟ کیا احساس فرق ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہ ذوق بندگی نہ احساس فرق، فقط ہمت اس لیے پڑ گئی ہے کہ سارا مجموعہ ایک جیسا ہے۔ کیونکہ خیال یہ ہے کہ پہلو میں کوئی ہندو نہیں ہے جو ٹوک دے گا، کوئی عیسائی نہیں ہے جو مسکرا دے گا، کوئی یہودی نہیں ہے جو اعتراض کر دے گا۔ حج فلائٹ میں سبھی تو حج کرنے والے ہیں، لہذا ہر حاجی صاحب کو دوسرے حاجی صاحب سے خطرہ ہے۔ یہ پلٹ کے کہیں گے یہ بے ایمان کہتے حج کرنے کے واسطے نماز تک تو پڑھی نہیں ہے، تو ٹوکنے والا پڑھنے پر کوئی نہیں ہے، نہ پڑھنے پر ٹوکنے والے۔ یعنی اب بھی اگر انہوں نے سجدہ کیا ہے تو ٹوکنے والے کا سجدہ کیا ہے، پیدا کرنے والے کا سجدہ نہیں کیا۔ مسلمان میں اسلام کے بارے میں اتنا احساس کمتری پایا جاتا ہو کہ خدا کے سامنے سجدہ کرنے میں گھبراتا ہو، کہیں بندگان خدا ہنس نہ دے، کہیں بندگان خدا مسکرا نہ دیں، کہیں کوئی بندے خدا اعتراض نہ کر دے۔ اور کیا ان مسافروں کا ذکر ہے، چھوڑیے ان مسافروں کی بات، میں تو اس اسٹاف کی گفتگو کر رہا ہوں جس سے پوچھا جاتا قبلہ کدھر ہے، کہ جب جہاز رکے گا تو پڑھ لیجیے گا، کیا پریشانی ہے؟ ہم نے کہا وقت نماز چلا جائے گا، ہمارا تجربہ ہے، وقت نماز چلا جائے گا کہ آپ کی نماز سے ہماری سروس ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اگر کسی نے شراب مانگ لی تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے سگریٹ کا مطالبہ کر لیا ہم کیسے پہنچائیں گے؟ بیچ میں تو آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نماز سے مسافروں کے لیے ڈسٹربنس ہوتا ہے، لہذا آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ سب مسلمان حکومتوں کا، مسلمان عوام کا، مسلمان ملکوں کا، مسلمان بندگان خدا کا حال ہے، اور یہ سب نتیجہ اس بات کا ہے کہ ابتدا سے اسلام آفاقی نظام، زندگی کا نظام نہیں بنا ہے، ابتدا سے اسلام مسجدوں کا نظام ہے، اسلام خانقاہوں کا نظام ہے۔ ورنہ اسلام اگر زندگی کا نظام ہوتا تو مسلمان جہاں رہتا اس کا وہی حال ہوتا۔ اور جب بات آئی ہے تو میں ایک جملہ یاد دلانا چاہتا تھا، مسلمان جو پابند دین مسلمان ہے، جو ایماندار دیانتدار مسلمان ہے، اس کا یہ حال ہے کہ زمین پر چلے تو سجدہ خدا یاد رہے، اور فضا میں پرواز کرنے لگے 30,000 فٹ کی بلندی پر تو سجدہ پروردگار بھول جائے۔ اور یہ اس کا ماننے والا ہے جو مسجد الحرام میں رہے تو سجدہ کرے، اور چلا جائے